مدینہ 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 جو آنسی کو چادر میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آنسی کو چادر میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آنسی کو چادر میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا کام دے گا زمانہ، اسے اور کیا کام دے گا زمانہ، رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا کام دے گا زمانہ، رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ مدینہ 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 سبحان اللہ مدینہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ باد سبحان اللہ۔ دیکھیے عشق رسول کی برکت ہے سبحان اللہ۔ پہلے میں نے آپ کو کہنا پڑتا تھا کہ نعرہ لگاؤ، اب ماشاءاللہ کہنا نہیں پڑا، بغیر بتائے نعرہ لگ گیا سبحان اللہ۔ اور نعرہ ایسے زبان پر نہیں آتا نا، جب عشق بلند ہوتا ہے تو زبان پر نعرے تکبیر بلند ہوتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ تھک گئے آپ؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ کب تک بیٹھیں گے؟ صبح تک بیٹھیں گے؟ صبح تک آپ کو نہیں بٹھائیں گے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس آپ پریپیئرڈ ہو جائے، تیار ہو جائے، جیسے ہی آپ ماشاءاللہ کچھ سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کا عشق بیدار ہو جائے گا، فوراً سے یہ صاحب انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، پھر بیان ہوگا ان کا۔ آئیے کلام میں آپ کو سناتا ہوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے اس میں، اور مل کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ بڑا پیارا کلام ہے، اور اس کلام میں صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم کا بھی ذکر ہے، تو سب مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 سب پڑھو نا، اللہ 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 چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 ایک سمت
علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ہاتھوں کو لہرا کر کے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا, مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بوجھ والے بولو اللہ 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 اللہ. طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں اس دل کو سکون مل جاتا ہے. واقعی میں محسوس ہو رہا ہے جو عاشق رسول کا وہ یقیناً محسوس کرے گا. کیا طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں اس دل کو سکون مل جاتا ہے. طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں اس دل کو سکون مل جاتا ہے. اس پار کا جب یہ عالم ہے, اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا, اس پار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. اور محبت سے اور طرف پر بولو سبحان اللہ. اور سنیں گے انشاءاللہ, سنیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے پورا مجمع بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف سنا دے, پورا مجمع مل کر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ. بہت اچھی تعداد میں, ہاں سنا تو انشاءاللہ کافی اچھی تعداد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں. آواز درود شریف کی جو ملنی چاہیے تھی آپ کی طرف سے وہ نہیں ملی ہے. جب بھی درود پڑھنے کو کہا جائے آپ کی سیٹنگ بہت اچھی, خالی آواز تھوڑا بڑھا دیجیے, خالی آواز کی سیٹنگ خالی بڑھا دیجیے. ویسل اگر لگتا ہے نا تو کم کرو, باقی آواز بڑھا دینا. درود کی آواز ہمیشہ بلند ہونی چاہیے. جب بھی کسی بھی محفل میں جائے, سنی عالم دین کی علماء اہل سنت کے بیانات میں جائے, جمعہ میں مسجد میں جائے, جہاں پروگرامز ہوتے ہیں, محفل نعت ہوتی ہے, ان محفلوں میں جائے اور جانے کے بعد جب بھی کوئی اسٹیج سے اگر ممبر سے اگر کہے کہ درود پڑھو تو درود شریف پڑھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ عاشق کا تو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جب بھی اسے کہا جائے درود پڑھو اپنے آقا کی ذات پر تو وہ جھوم کر پڑھنے والا ہونا چاہیے, ہے نا. اور دیکھیے آپ درود کی کتنی برکتیں ہیں. بیانات میں اکثر آپ نے سنا ہے, ہمارے علماء اکثر بیان کرتے ہیں. ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ خود بخود آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا, کہ درود کی کتنی برکتیں ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوان ہوں. حضرت مولا علی کو جانتے ہیں نا آپ؟ مولا علی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
چہیتے صحابی خلفاء راشدین میں جن کا ذکر ہے نا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک سفر پر تشریف لے جاتے ہیں. سفر شروع ہے، مکے کی وادیاں ہے، بڑی بڑی پہاڑیں ہیں. اچانک فضاؤں میں درود کی آوازیں بلند ہوتی ہے. سبحان اللہ. پہاڑوں سے درود کی آوازیں بلند ہوتی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب اس صدا کو سنتے ہیں، اس آواز کو سنتے ہیں، چاروں طرف نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اس سنسان جگہ پر میرے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، دونوں ہی ہیں. پھر ایسا تو کون ہے حضور کا غلام جو اتنی عقیدت میں درود پڑھ رہا ہے؟ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، آواز آتی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. آواز آتی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا. صحیح سب تشریف لا رہے، کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے استقبال کے لیے. کھڑے ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، جشن فاروق اعظم، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن فاروق اعظم، جشن فاروق اعظم، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. بات سن رہے تھے ماشاءاللہ. حضرت مولا علی کا ذکر ہو رہا تھا. ان کے خاندان کے چشم و چراغ تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. ہے نا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، کون آپ کا عاشق ہے جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو قریب بلاتے ہیں، ایک پہاڑ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. فرماتے علی کیا تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ حضرت مولا علی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں پہاڑ کی طرف. عرض کرتے ہیں میرے آقا مجھے وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی اس پہاڑ کی چوٹی کیا تمہیں نظر آ رہی ہے؟ عرض کرتے میرے آقا وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے نظر آ رہی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی اس پہاڑ کی چوٹی پر پتھر نظر آ رہا ہے؟ عرض کرتے فدا کا یا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میرے آقا، مجھے پہاڑ کی چوٹی پر وہ پتھر نظر آ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی وہی پتھر ہے جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہے نا. تو غلامان رسول کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا کے بارگاہ میں عشق و مستی میں ڈوب کو درود کا ہدیہ پیش کرنے کی عادت بنائے. جب بھی درود پڑھایا جائے یا پڑھنے کو کہا جائے تو محبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ کی آواز اور بلند ہونی چاہیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے نگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے نگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے نگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے
دیکھنے گئی ساری بغار آنکھوں میں دیکھنے گئی ساری بغار آنکھوں میں یہ دل تڑپے گئی آنکھوں میں آ جائے یہ دل تڑپے گئی آنکھوں میں آ جائے یہ دل تڑپے گئی آنکھوں میں آ جائے پھر لگا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں پھر لگا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے محبت سے کہیں سبحان اللہ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے بس چکے بس چکے بس چکے مدینے کے خار آنکھوں میں بس چکے مدینے کے خار آنکھوں میں بڑا پیارا فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری پیا گے جام محبت جو آپ نے
نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں ہے خون رواں چار یار کا، وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارے معزز مہمان جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ یوں فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور محدث اعظم ہند کھچوچھا کی سرزمین سے یوں پکار اٹھتے ہیں، اچھلتی مچلتی لپکتی جپکتی کھلاتی دلوں کی کلی آ رہی ہے، مدینے پہ قربان ہو کر صبا کیا لہکتی مہکتی چلی آ رہی ہے۔ گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ، نظر بچے بچے میں پیدا ہوتے ہی وہی شان پاکے علی آ رہی ہے۔ اور سنیوں کا شعر اس سے مراد حضرت علامہ مولانا اولاد غوث اعظم، نوجوان دلوں کی دھڑکن سید امین القادری صاحب کا استقبال، ویلکم سسواگتم، نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، باز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن فاروق اعظم، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर बआवाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल। अबू बकर फारूक उस्मा अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म। वो उस राह रवे लामकां की गली है, तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर। ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे माअल्लाह अली है। और शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की ये महफिल खलीफा दुआम, अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, अबू हफ्स सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला की याद में हमने और आपने मुनक्किद करने की सादत हासिल की है। यकीनन वो अहबाब बेपनाह मुबारकबाद के मुस्तहिक है जो अल्लाह वालों की महफिल और बिलखुसूस अल्लाह वालों में सहाबा की महफिल सजाते हैं। इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम सहाबा की अजमत को फरामोश करते जा रहे हैं। हमें गौसुल आजम सरकार की 11वीं तो याद है, हमें सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की 6ठी तो याद है, और याद होना भी चाहिए, उसका इनकार नहीं। लेकिन सरकार गौसुल आजम से बढ़कर, सरकार गरीब नवाज से बढ़कर और हर वली से बढ़कर अगर हमारे खिराज अकीदत का कोई सबसे ज्यादा मुस्तहिक है तो वो रसूलुल्लाह के सहाबा हैं। इसलिए कि जब गौसो ख्वाजा भी नहीं थे तो उस वक्त तो अल्लाह के दीन पर अपना माल सबसे पहले निसार करने वाले मेरे रसूल के सहाबा थे। हुजूर के आगे पीछे घूमने वाले मेरे नबी के सहाबा थे। मैं सैयदना फारूक आजम की जिंदगी के कुछ गोशे पेश करूं, उससे पहले एक बात सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले, हमारे नौजवान भाइयों को पता चले, हमारी माँ और बहनों को पता चले कि सहाबी का मर्तबा क्या है और सहाबी कहते किसको हैं। आप देखें मिंबरे रसूल पर जब कोई मुकर्रिर आता है तो आप उसको कभी मुजद्दिद कह के बुलाते हैं, कभी कुत्ब दौरा कह के बुलाते हैं, कभी वली कह के बुलाते हैं, कभी गौस कह के बुला लेते हैं, कभी कुतुब कह के बुला लेते हैं, अल्लामा, फहामा, मौलाना, मुहद्दिस, पता नहीं क्या क्या आप अलकाबात देते हैं। अगर है तो सुभान अल्लाह, नहीं है तो कहने वाला जाने और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो जाने। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने किसी मुकर्रिर और खतीब के लिए किसी नाजिम की ज़बानी ये सुना कि अब सहाबी आ रहा है?
کہ آپ نے کبھی سنا کتنا بھی بے باک ہوگا بولنے والا لیکن وہ کسی کو صحابی نہیں کہتا، کیونکہ ولی ہو سکتے ہیں قیامت تک، غوث، قطب، ابدال، اغواث سب ہو سکتے ہیں قیامت تک، لیکن اب صحابی کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابیت وہ ٹائٹل ہے، صحابیت وہ عنوان ہے، صحابیت وہ ڈگری ہے کہ وہ کسی مدرسے میں نہیں ملتی، کسی خانقاہ میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، انسان اگر غیر صحابی ہو وہ سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی پیشانی کو ورق کی مانند گھس دے، سجدے کرتے کرتے، روزہ رکھتے رکھتے پوری زندگی گزار دے، ہر سال حج کرے، روزانہ کعبے کا طواف کرے، مسجد کے اندر نہیں بلکہ کعبے کے اندر عبادت کرے، پھر بھی کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، نہ جہاد کی بنیاد پر، نہ حج کی بنیاد پر، نہ زکوٰۃ کی بنیاد پر، نہ صدقے کی بنیاد پر، نہ خیرات کی بنیاد پر، بلکہ اگر کوئی آسمانوں پر بفرض محال جا کر عبادت کر لے تو بھی وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرتبہ صحابیت عبادتوں سے نہیں ملتا، ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے سے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان صحابہ کرام۔ صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھ کر وہ عبادت کی ہے، اب وہ عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے گویا کہ جلوہ رسول دیکھ کر جلوہ خدا دیکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ تک کر گویا کہ انہوں نے اللہ کا نور دیکھا ہے۔ اسی لیے میرے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا کوئی جو غیر صحابی ہو، یعنی جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، یعنی اس کو آقا کا دیدار نصیب نہیں ہوا، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، تو صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ آئیے اب بڑے بڑے صحابہ کی عظمت میں کیا عرض کروں، صرف ایک بات ہوا یوں، آقا کے صحابہ میں سب سے کم درجے کے جو صحابی ہیں وہ کون ہیں؟ آئیے انہی کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔ حالانکہ آقا کا ہر صحابی بہت اعلیٰ درجے کا ہے، آقا کا ہر صحابی عظیم ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، پشت زمین نے اور چشم فلک نے نبیوں کے بعد ایسی مخلوق نہیں دیکھی جس کو صحابی کہتے ہیں۔ وہ میرے رسول کے صحابہ، وہ سب اعلیٰ ہیں، وہ سب افضل ہیں۔ ارے وہ افضل نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا ہے، جنہیں حزب اللہ کہا گیا ہے، جنہیں اللہ کی جماعت کہا گیا ہے، جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار بار دیکھا ہے، ان کے مرتبے کیا ہوں گے؟ لیکن ان تمام صحابہ میں سب سے کم درجے کے جو صحابی ہیں وہ شخص ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بندے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دل میں شوق پیدا ہوا، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے چلو چل کر کے ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کا دیدار کرتے ہیں، کیونکہ آمینہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر اس وقت مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتا پھرتا ہے، صحابہ کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ شخص اپنے علاقے سے سفر کرنے کے بعد مدینہ طیبہ آیا۔
جب وہ مدینے پہنچا تو مدینے پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا اے اللہ کے بندو، میں محمد الرسول اللہ کے دیدار کے لیے آیا ہوں، میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں نے ان کو بغیر دیکھے کلمہ پڑھا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک جھلک دیکھ لوں، ان کو ایک نگاہ بھر کے دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ اس آنے والے نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کہاں ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ آنے والے بندے نے جب ایڈریس پوچھا، جب پتہ پوچھا میرے آقا کا، تو اس بندے کو اس شخص نے کہا جس سے پتہ پوچھ رہا تھا، وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے بندے، ہم تو لٹ چکے ہیں، ہم تو تباہ ہو چکے ہیں، ہم تو ویران ہو چکے ہیں، ہم تو برباد ہو چکے ہیں۔ اس شخص نے کہا میں تیری تباہی کی داستان سننے نہیں آیا، مجھے حضور کا پتہ بتا، میں اپنے آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اپنی داستان لے کے بیٹھ گیا، مجھے سرکار کا پتہ چاہیے۔ تب اس بندے نے کہا یہ اتنی بھیڑ جو تو دیکھ رہا ہے، درختوں سے جو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، پتھروں سے جو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور لوگ جو رو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو جس رسول کا دیدار کرنے آیا ہے، تو جس رسول کو دیکھنے آیا ہے، تو جس آقا کو تکنے آیا ہے، وہ سرکار تو پردہ فرما چکے ہیں، ان کا تو وصال ہو چکا ہے، اور یہ دیکھ جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب حضور کے جنازے میں شریک ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قبر انور میں لٹایا جا رہا ہے۔ بہت توجہ سے سنیں آقا کریم کے صحابہ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں آرام کے لیے قیامت تک اب لٹا دیا گیا ہے، اور وہ بندہ دور سے حضور کی زیارت کے لیے آیا ہے، آقا کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ جیسے ہی بتانے والے نے بتایا آقا تو پردہ فرما چکے ہیں، سرکار کا تو وصال ہو چکا ہے، تو اس وقت اس بندے نے رونا شروع کیا، ہائے میں لٹا، ہائے میں برباد ہو گیا، اتنی دور سے حبیب خدا کا رخ بددہاں دیکھنے کے لیے آیا تھا، ان کی زلف واللیل تکنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب تو وہ پردہ فرما چکے ہیں، اب تو وہ دنیا میں بظاہر نہ رہے۔ چھوڑ دو، چھوڑ دیجئے، اب کچھ نہیں کیجئے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، توجہ آپ میری طرف فرما لیں، ذرا عاشقوں کی طرح درود پڑھیں، اور ایسے پڑھیں کہ مدینہ منورہ تک ہمارے دل کی صدا جائے۔ ایسے نہیں پڑھیں کہ ہم کسی کی تیجے میں یا کسی کی زیارت کی محفل میں آئیں، ہم سیدنا فاروق اعظم کی محفل میں آئیں تو درود بھی عاشقوں کی طرح پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ عرض کر رہا تھا وہ بندہ آقا کی زیارت کے لیے آیا، آقا کا وصال ہو چکا ہے، لیکن ابھی حضور کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبر انور میں لٹایا گیا ہے، اوپر سے مٹی نہیں ڈالی گئی ہے، یعنی قبر انور ابھی بنی نہیں ہے، اور وہ بندہ بہت دور سے میرے آقا کی زیارت کے لیے آیا۔ جیسے اس کو پتا چلا کہ آقا کا وصال ہو گیا، وہ رونے لگا۔ اب وہاں جتنے تھے سب صحابی تھے سوائے ایک کے، سب صحابی ہیں، جتنے حضور کے جنازے میں موجود ہیں سب صحابی ہیں، ایک بندہ ہے جو غیر صحابی ہے، اور وہ ابھی ابھی آیا ہے۔ کب کہ حضور کو قبر انور میں لٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو لٹا، میں تو برباد ہو گیا۔ تو کسی نے کہا یہ خبر باب مدینۃ العلم مولا علی کو دے دی جائے۔ مولا کے پاس خبر پہنچی، مولائے کائنات نے فرمایا ابھی اینٹیں نہیں لگی، ابھی تختے نہیں لگے، ابھی قبر انور پہ مٹی نہیں ڈالی گئی،
ایک کام کریں، اس بندے کو بلا لو۔ اس کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد اس بھیڑ میں، حجرہ عائشہ میں جو بھیڑ تھی، اس بھیڑ میں اس کا مولا علی نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا تو آقا کی زیارت کے لیے آیا تھا اور مقام صحابیت کو پانے کے لیے آیا تھا، لیکن سن، ابھی تیری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھ تو دیا گیا ہے، لیکن ابھی اینٹیں نہیں لگی، ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی۔ تو آقا کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا اور مولا نے فرمایا دیکھ لے حضور کا چہرہ، دیدار کے لیے آیا تھا، ایک جھلک انہیں دیکھ لے۔ جیسے اس بندے نے ایک جھلک دیکھی، پھر اس کو پیچھے کر لیا گیا، بس ایک جھلک اس نے دیکھی، نہ حضور کو سلام کیا ظاہری زندگی میں، نہ حضور سے کلام کیا، نہ حضور کے ساتھ بیٹھا، نہ حضور کے ساتھ کھایا، نہ آقا کے ساتھ نماز پڑھی، نہ آقا کے ساتھ 2 قدم چلا، بس قبر انور میں لٹانے کے بعد ایک جھلک اس نے مٹی قبر انور پر ڈالنے سے پہلے ایک جھلک دیکھی۔ ساری دنیا کے فقہاء اس بات پر متفق ہے کہ وہ بندہ بھی صحابی ہو گیا، اس کو مقام صحابیت مل گیا، لیکن درجے میں وہ سب سے کم درجے کا صحابی ہے، کیونکہ اس نے آقائے کریم کے وصال کے بعد اور آقائے کریم کی قبر انور بنانے سے پہلے، حضور کے وصال کے بعد اب کوئی حضور کی زیارت کرے گا تو صحابی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ صحابی اس لیے ہو گیا کہ ابھی قبر انور پر مٹی نہیں ڈالی گئی تھی، ابھی قبر انور پر برگے یا تختے نہیں لگائے گئے تھے، بس ایک جھلک اس نے دیکھ لی تو وہ شخص صحابہ کے مرتبے کو پہنچ گیا، لیکن درجے میں وہ سب سے کم درجے کا صحابی ہے، مگر اس صحابی کی شان یہ ہے کہ ہزاروں غوث مل کر، کتب اور ابدال مل کر اگر اس قدموں کو پہنچنا چاہیں تو اس کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ غوث العظم جیلانی جنہوں نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو رمضان شریف میں 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، وہ بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، درجہ تو دور کی بات، ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو صرف ایک جھلک دیکھ لے اس کا یہ مرتبہ ہے، تو جو جنگوں میں حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے ان کے مرتبے کیا ہوں گے، جو حضور پر اپنی جان نثار کرتے تھے ان کے مرتبے کیا ہوں گے، حضور علیہ السلام کے سے جو مصافحہ کرتے تھے، آقا جن کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے، جن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، کبھی کبھی دسترخوان پر انہیں حضور اپنے ساتھ شامل کرتے اور اپنے ہاتھ کا لقمہ اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈالتے تھے، ان صحابہ کے مرتبے کیا ہوں گے۔ آپ غور فرمائیں، وہ تو بے مثال ہے، لیکن ان بے مثالوں میں وہ 4 کے مرتبے ایسے ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان میں سے ان کے مرتبے کیا ہوں گے کہ میرے رسول نے 2 خلفاء کو اپنا داماد بنایا اور 2 کو اپنا سسر بنایا، ان کے مرتبے کیا ہوں گے۔ آقا نے اپنی بیٹیاں جن کے نکاح میں دی، ان کے مرتبے کیا ہوں گے، اور جن کی بیٹیوں کو میرے رسول نے نکاح کا شرف عطا کیا، جن کی بیٹیاں حضور نے اپنے حرم میں لی، ان کے مرتبے کیا ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے کہ صحابی کا درجہ اس لیے افضل و اعلیٰ ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے حضور کو دیکھا، اور جو کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ میں وہ جس کو دیکھتا ہے اس کے چہرے کا عکس بنتا ہے۔ جیسے آپ کبھی غور کرنا، اگر میں آپ کو دیکھوں تو آپ کا چہرے کا عکس میری آنکھ کی پتلیوں میں بنے گا، تبھی آپ کا چہرہ مجھے نظر آئے گا، اور آپ مجھے دیکھیں گے تو میری آنکھ، میرے چہرے کا عکس، تصویر آپ کی آنکھ کی پتلی میں بنے گا، تبھی میں آپ کو نظر آؤں گا۔ قربان جائیں، جن کی آنکھ کی پتلیوں میں رسول اللہ کا چہرہ تھا وہ صحابہ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، کن کو خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں میرے رسول کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ صحابہ کا کیا مقدر تھا، انہوں نے چہرہ رسول دیکھا، اور پھر وہ صحابہ میں پہلے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق،
اور دوسرے نمبر پر سیدنا عمر ابن خطاب، یہ خلیفہ دوم ہے۔ کون عمر ابن خطاب؟ جس کے لیے میرے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ اور عمر کا درجہ کیا ہے؟ آقا نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ اس بندے نے ایمان اور کفر میں فرق کر دیا، ایک لکیر کھینچ دی۔ اسی دن مسلمانوں نے